اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج خاص شب میں ایک خاص پروگرام لے کر راہ عمل کے ساتھ ولادت جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا خاص پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اہل بیت ٹی وی کے توسط سے۔ وہ بی بی کہ جو صدیقہ کبریٰ ہے، راضیۃ المرضیہ ہے، حوراء الانسیہ ہے، تقیہ اور نقیہ ہے، جو ام ابیہا ہیں، جو بنت خیر البریہ ہیں، زوجہ ولی اللہ ہیں، ام الحسن والحسین، سید شباب اہل الجنہ ہیں۔ اس بی بی کی اس ولادت کے موقع پر ہم سب سے پہلے تو ان کے فرزند ارجمند یوسف زہرا مہدی دوراں عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں تبریکات و تہنیت پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی تمام دیکھنے والوں کو اہل بیت ٹی وی کے توسط سے تمام عاشقان و محبان فاطمہ زہرا کو بی بی کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ آج اس پروگرام میں ہماری بہت خاص خواہران، بہت پیاری، بہت محترم خواہران موجود ہیں، اور یہ ہمارے لیے سعید موقع ہے کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں نکال کر کچھ گوشے اس وقت کے عطا کیے۔ خدا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے موجود ہیں ہماری بہن محترمہ سیدہ مونا بخاری صاحبہ۔ آپ ہمیشہ ان کو اہل بیت ٹی وی پر اور مختلف ذرائع سے ان کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور ان کے علم سے آپ سب مستفید ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ خواہر آپ کا، خوش آمدید اس پروگرام میں جناب سیدہ کے توسط سے، ہم بہت مشکور ہیں آپ کے۔ اس کے ساتھ ہی ہم شکریہ، اس کے ساتھ ہی ہم آپ کے سامنے اپنی بہت ہی خاص محترم عزیزہ خواہر آپ کے سامنے جو اس وقت اسکرین پر موجود ہیں، خواہر طاہرہ نجفی، جو کہ ریسنٹلی ابھی ہمارے شہر میں الحمدللہ آئی ہیں، اور مسکن ان کا یہاں پر بنا ہے، اور ایک تو شہر میں بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اس پروگرام میں بھی خواہر آپ کو خاص طور پر خوش آمدید۔ ماشاءاللہ خواہر علمی لحاظ سے بات کی جائے تو آپ ماشاءاللہ فاضلہ قم ہیں، اور آپ کی علمی خدمات جو ہیں ان سے جو بھی سنتا ہے وہ ظاہر ہے کہ انسپائر ہوتا ہے، اور لیڈیز کے درمیان خاص طور پر جو لیڈیز کی کمیونٹی ہے، مومنین مسلمین کی، ان میں آپ نے بہت خدمات کو انجام دیا، اور آپ پاکستان میں جامعہ ام البنین کے نام سے مدرسہ بھی چلا رہی ہیں۔ خدا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر اس پروگرام راہ عمل میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ولادت کی خاص پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ جی، اور ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر ہمارے ساتھ نقوی سسٹرز برمنگھم سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور انشاءاللہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے منقبت خوانی بھی کریں گے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں کہ وہ بی بی کہ جن کو ان کے بابا نے ام ابیہا کہا، تھوڑا سا اس وقت کا صرف ایک ہلکا سا اشارہ ہی دیں گے کہ ایک وہ وقت تھا جب سیدہ سلام اللہ علیہ کے بابا کو عرب کے جاہل اور گستاخ لوگ ابتر کہہ رہے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ کوثر کو نازل فرمایا، اور فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ خدا نے فرمایا کہ فقط اور فقط اے محمد آپ کے دشمن ہی ابتر رہیں گے۔ اللہ نے اس طور پر فاطمہ زہرا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش مبارک میں بھیجا کہ فاطمہ زہرا تمام دنیا میں بیٹے انسان کی نسل کو آگے چلانے والے ہوتے ہیں، مگر یہ وہ واحد بی بی ہے کہ جو رسول خدا کی نسل کو چلانے والی ہیں۔ وہ جو تھے دشمن رسول، وہ اس بی بی کے وجود مقدس کے بعد ابتر ہو گئے، یعنی جو دشمنان خدا ہیں ان کو بالکل الگ کر دینے والی ذات جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم جناب سیدہ کے حوالے سے اپنے دونوں خواہران کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے
ہم اپنی بہن سیدہ مونا بخاری کی طرف جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت، اس وقت کے کچھ حالات اور اس وقت میں جناب خدیجہ کے ایکسپیرینسز، ان کے کیا تجربات تھے اس ٹائم میں جب وہ جناب سیدہ کے ساتھ تھیں، اور کیفیت ولادت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں، اور ناظرین جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے علم سے مستفید ہوں گے. جی بسم اللہ خواہر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. بہت بہت شکریہ سحر رضوی صاحبہ آپ کا کہ آپ نے اتنی پیاری محفل میں موقع دیا مجھ حقیر کو کہ جناب سیدہ کے متعلق چند جملے کہوں. بہرحال بی بی کی شان میں کچھ بھی کہنا میرے لیے تو ممکن نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ کا سوال بہت پیارا ہے، اس حوالے سے میں چند جملے کہنا چاہتی ہوں. دیکھیے جو سورہ آپ نے جس کا تذکرہ کیا بہت ہی پیارا، بہت ہی مختصر ترین سورہ ہے قرآن مجید کا، سورہ کوثر. اور جب یہ نازل ہوا، آقا دو جہاں کے ہاں پہلے بھی اولاد تھی، بیٹے تھے، لیکن مشیت پروردگار کی جو بھی وجہ رہی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹے لے لیے. تو لیکن آقا دو جہاں نے کہیں پہ بھی شکایت نہیں کی، شکوہ نہیں کیا. سبحان اللہ. لیکن اس کے باوجود کافر و مشرک آپ کو ابتر کہتے رہے کہ اب اسلام آگے کیسے بڑھے گا، ان کی نسل آگے کیسے بڑھے گی، اور اس طرح سے مختلف الفاظ آپ کا دل دکھانے کے لیے کہے گئے. لیکن آقا دو جہاں نے کوئی کچھ نہیں کہا ان کے بارے میں، اس لیے کہ جب چھوٹے انبیاء نے شکایتیں کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پہ اپنا غضب نازل کیا. اور اب یہ سردار انبیاء تھے، اب سوچیے اگر یہ کچھ کہہ دیتے تو دنیا میں ایک بھی ابتر کہنے والا نہ بچتا، روئے زمین ایسے لوگوں سے خالی ہو جاتی. آقا دو جہاں نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا، رحمت للعالمین جو ٹھہرے، لیکن دل کے راز تو اللہ ہی جانتا ہے. دل میں تو خواہش تھی کہ اولاد ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دل کے راز کو پڑھا اور ایک مرتبہ آواز آئی، ان شانئک ھو الابتر، اے میرے حبیب بے شک کہ آپ کا دشمن ہی ابتر ہے. آپ کو ابتر کہنے والے خود ہی نسل بریدہ رہیں گے، اور آپ کی نسل قیامت تک کے لیے جاری رہے گی. سادات کی ایک نسل آپ کی بیٹی سے چلنے والی ہے. اللہ اکبر. تو ایک مرتبہ یہاں پہ ایک روک کے اچانک ذہن میں خیال بھی آیا، ایک جملہ کہنا چاہتی ہوں آپ کی اجازت سے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں جہاں اپنے حبیب کو پایا وہاں وہاں قرآن بھیجا. چھوٹے انبیاء کو بلا کے صحیفے دیے، قرآن یہ ان کی جو آسمانی کتابیں تھیں وہ ان کو عطا کی. جبل سعیر پہ حضرت عیسیٰ کو عطا کی ہے، اور طور پہ حضرت موسیٰ کو، باقی انبیاء کو بھی صحیفے دینے کے لیے بلایا گیا. لیکن آقا دو جہاں سے اس قدر عجیب و غریب پروردگار جو ہے وہ ان کی تقدس اتنا ہے کہ جہاں جہاں اپنے حبیب کو پایا وہاں وہاں قرآن بھیجا. اگر گھر میں ہے تو گھر میں قرآن آ رہا ہے، مسجد میں ہے تو وہاں آ رہا ہے، میدان جنگ میں ہے تو قرآن وہاں جا رہا ہے، اگر فرش پہ ہے تو قرآن یہاں پر ہے، اگر عرش پہ ہے تو قرآن وہاں ہے. کہیں پہ بھی اپنے حبیب کو اللہ نے زحمت نہیں دی ہے، لیکن ایک کام ایسا ہے جسے خود بلایا کہ اے میرے حبیب ایسا تحفہ عطا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو معراج پہ آنا پڑے گا. معراج مقدمہ ہے آمد جناب سیدہ کا. معراج پہ بلا کے خاص طور پہ اللہ اکبر کہ اللہ نے جو خاص تحفہ ہے، کہ خاص تحفے خاص لوگوں کو دیے جاتے ہیں. اور یہاں پہ عجیب سی ایک بات ہے، کیونکہ ہماری بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، سامعین دیکھ رہے ہیں، تو بچوں کے لیے جملہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب کوئی انسان کسی کو تحفہ دیتا ہے نا تو وہ مہمان کی حیثیت کے مطابق نہیں دیتا، وہ اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے. جیسے کہ کوئی بہت ہی امیر آدمی اپنے گھر کسی کو مہمان بلائے اور اس کو کوئی بہت ہی کم قیمت کی چیز جو ہے وہ اس کو عطا کرے، تو یہ جو ہے مہمان کی توہین نہیں ہے، دینے والے کی توہین ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اپنے حبیب کو عرش پہ بلایا تو کوئی ایسا تحفہ دینا چاہتا تھا جو حبیب کے بھی شایان نشان ہو اور دینے والے کے بھی شایان نشان ہو. ایک مرتبہ ایسی بیٹی عطا کی جو ضامن ایمان ہے، جو ضامن اسلام ہے. جناب سیدہ ایسا تحفہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اب سمجھ آیا کہ آقا دو جہاں ہمیشہ کھڑے ہو کے استقبال کیوں کیا کرتے تھے جناب سیدہ کا، اس لیے کہ دینے والے کو بھی نظر میں رکھنا تھا کہ دیا کس نے. اللہ اکبر. اگر چھوٹا بچہ مجھے تحفہ دے گا تو میں بیٹھے بیٹھے لے لوں گی، لیکن اگر کوئی بڑی ہستی مجھے کچھ دینا چاہے گی تو میں
کھڑے ہو کے احترام سے تحفہ لوں گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدہ عطا کی ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ معراج رسول اسلام کی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں، اس لیے کہ یہ عرش والے دیکھنا چاہتے تھے آقا دو جہاں کو کہ جب سے دنیا میں گئے ہیں ہم نے اس طرح سے زیارت نہیں کی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کی زیارت کے لیے سرور کائنات کو بلایا تھا اور سیدہ جیسا تحفہ دینے کے لیے بلایا تھا۔ تو ایک مرتبہ جناب سیدہ کا نور وارد ہوا آپ کے صلب مبارک میں، اور وہ دن، اور یہاں پہ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ 3 ملائکہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب سیدہ کی ولادت سے پہلے بھیجا تھا، اور جو جلیل القدر عام فرشتے نہیں آئے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام، یہ تینوں آئے تھے، تشریف لائے تھے جنت سے کھانا لے کر، اور پیغام دیا تھا آقا دو جہاں کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ کھانا اپنے کسی ساتھی، کسی صحابی کو نہیں کھلا سکتے، یہ خاص آپ کے لیے اور آپ کی زوجہ جناب خدیجہ کے لیے ہے۔ تو ایک بات اور بھی ثابت ہو گئی اس بات سے کہ جناب سیدہ کی نیاز صرف مومن ہی کھا سکتا ہے اور کسی کو نصیب نہیں۔ سبحان اللہ، جناب سیدہ کا کیا مقام ہے کہ یعنی ولادت سے پہلے کیسے کیسے اہتمام ہو رہے ہیں، اور یہ فرشتے کوئی خادم نہیں تھے، کسی کے نوکر نہیں ہیں، یہ خاص فرشتے ہیں جن کے کام بھی خاص ہیں، لیکن آ رہے ہیں جناب سیدہ کے نام کا کھانا لے کر۔ اور ایک مرتبہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے رحم میں آئی ہیں بی بی، تو وہ وقت آیا کہ آپ نے جو سوال پوچھا تھا ایک حصہ کہ کیا حالات تھے، کہ جب ایک مرتبہ آقا دو جہاں کو جب مشرک و کفار نے کہا کہ ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے پھر ہم ایمان لے آئیں گے، اسلام پر آ جائیں گے، تو ایک مرتبہ آقا دو جہاں نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا کافی تھا، لیکن چاند ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ آقا دو جہاں کا طواف کرنے لگا۔ لوگوں نے پوچھا کہ طواف کیوں کر رہا ہے؟ میرا دل کہتا ہے چاند نے کہا ہوگا ہماری قسمت میں تو اپنی جگہ ٹھہرے رہنا تھا، یہ وہ ہیں جو تقدیروں کے بدلنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مرتبہ بے شک چاند نے طواف کیا، تو جب کافر و مشرکوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ اب ایمان لے آؤ، ہم نے معجزہ دکھایا، کہ نہیں یہ معجزہ نہیں ہے، یہ تو جادو ہے معاذ اللہ، اور ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ ایک مرتبہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے کانوں میں آواز آئی تو بی بی کو بہت زیادہ، بی بی محزون ہوئی، بہت غم کی حالت میں بی بی نے جملہ کہا کہ تم وہ لوگ ہو جو میرے محل کے باہر قطار لگائے قرض لینے کے لیے کھڑے رہتے تھے، آج تم نے رسول خدا کے متعلق ایسے کہا کہ وہ جادوگر ہیں، جادو دکھاتے ہیں۔ تو بی بی اتنی زیادہ محزون ہوئی، بہت زیادہ، جب آپ کو غم کی حالت میں پایا تو شکم میں ایک بچی کی آواز آئی، مادر گرامی اگر ساری دنیا بھی میرے بابا کو چھوڑ دے تو حق ان کے ساتھ ہے، اللہ تو ان کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، یہ بچی مادر یعنی اپنی ماں کی شکم میں بھی دل جوئی کر رہی ہیں بی بی، اور خود رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں گھر میں آتا تھا، اور کیونکہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا سب نے بائیک آؤٹ کر دیا تھا، بی بی سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، تو رسول اسلام فرماتے ہیں کہ جب بھی میں گھر میں آتا تو محسوس ہوتا خدیجہ کسی سے باتیں کرتی تھی، تو میں نے پوچھ ہی لیا ایک دن تاکہ تاریخ میں جواب رہ جائے اور میں آپ کی آج محفل میں یہ بات کہہ سکوں۔ بسم اللہ۔ تو پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے خدیجہ، آپ اکیلے میں تنہائی میں کس سے باتیں کرتی ہیں؟ تو فرمایا کہ میرے بطن میں جو بچی ہے یہ میری دل جوئی کرتی ہے، کہ کہتی ہے مادر گرامی میں آپ کی دوست ہوں، آپ تنہا نہیں ہیں، خود کو اکیلا محسوس نہ کیجیے۔ تو اللہ اکبر، کیا یہ بی بی عجیب و غریب، جناب سیدہ کا کیا مقام ہے۔ اور آخری جملہ ایک بی بی کی ولادت کے حوالے سے اجازت ہو آپ کی تو میں کہنا چاہتی ہوں، بسم اللہ خواہر۔ جب وقت ولادت قریب آیا جناب سیدہ کا، آج ولادت کا دن تھا، بہرحال برکتاً اپنے تبرکاً جملہ پیش کر رہی ہوں کہ ایک مرتبہ جناب خدیجہ نے زنان قریش کو کہلا بھیجا کہ زچگی میں مدد کے لیے آ جائیے، تو شاید بی بی کے خیال رہا ہو دل میں، اور بہرحال تاریخ میں بھی جملہ رہنا تھا کہ شاید کوئی یہ سوچتا کہ اگر جناب خدیجہ کہلواتی تو شاید لوگ آ ہی جاتے، تو بی بی کا تو سب نے بائیک آؤٹ کر رکھا تھا، تو جب کہلوایا تو ایک مرتبہ سب نے کہلا بھیجا کہ ہم نہیں ہیں۔ اب بی بی ایک مرتبہ اپنے حجرے میں ہے، دروازہ بند ہے اور تنہائی کا عالم ہے، زچگی قریب ہے، ایک مرتبہ محسوس ہوا کہ بند کمرے میں 4 انوار داخل ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی اپنوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا، جسے سب چھوڑ دے اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور یہ محسنہ اسلام ہے، جناب خدیجہ کا کیا مقام ہے۔ تو ایک مرتبہ جب محسوس کیا کہ ارے
انوار آئے کمرے میں، 4 خواتین تھی جو جنت سے تشریف لائی تھی. ان میں سب سے پہلے جناب سارہ زوجہ حضرت ابراہیم، جناب ہاجرہ ہیں، جناب آسیہ بنت مزاحم اور بی بی مریم. یہاں تک کہ بی بی ہاجرہ کی بجائے تاریخ میں لکھا ہے کہ جناب بی بی کلثوم جو خواہر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ جی بے چاروں شک. خواتین تشریف لائی ہیں. جناب خدیجہ کے سرانے بیٹھی ہیں. ایک مرتبہ ولادت ہوئی جناب سیدہ کی، محسوس ہوا کہ عرش سے حوران جنت ہاتھوں میں تشت لیے، جام کوثر سبحان لیے حاضر ہوئی، بہشتی حلے لیے جن میں مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی. جناب کیا سیدہ کہنے. کوئی عام بچہ نہیں تھی، وہ پاک و پاکیزہ دنیا میں آتے ہیں، معصومین کا مقام کچھ اور ہے اور ان کو بے پاک کرنے کی نہلانے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن ایک مرتبہ جب حوران جنت تشریف لائیں حجرے میں، بی بی کو سلام کیا، کیونکہ وہ تو جانتی تھی کہ کون سی مخلوق عرش سے زمین پہ آ گئی ہے. جناب کیا سیدہ بات کا ہے. مقام سبحان جنت والے جانتے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ بی بی نے گواہی دی ہے کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے بابا رسول خدا ہیں، میں گواہی سبحان دیتی اللہ. ہوں میرے شوہر نامدار علی مرتضیٰ ہیں، میں گواہی دیتی ہوں میں جوانان جنت کے سرداروں کی ماں. اللہ اکبر. کیا فصیح بات و ہے. بلیغ ماشاء عربی اللہ. زبان میں بی بی نے کہا. تو سبحان بہت اللہ. مہربانی ہے سبحان یہ اللہ. جناب سیدہ کے متعلق ہم نے کہا. سبحان اللہ. خواہر بہت ہی خوبصورت انداز اور خوبصورت الفاظ کا چناؤ، اور وہ مطلب کیفیت انسان پر طاری ہوتی ہے کہ الحمدللہ بڑی خدا نے ہمیں کیسے رہبر، ہادی اور رہنما عطا کیے. یہ فقط ہمارے اندر بشار. کی عرفان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت سبحان ویطہرکم اللہ، تطہیرا. سبحان. خدا کی قسم کوئی طہارت ہو ہی نہیں سکتی جو طہارت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ہے. اور بہت بشار خوبصورت آپ نے بیان کیا سوال کو. بالکل 3-4 ایسی خاص چیزیں تھیں کہ اتنے وقت میں اتنے اچھے انداز میں بیان کرنا مشکل تھا، مگر خدا آپ کو سلامت رکھے، علم و فضل میں اس سے زیادہ اضافہ فرمائے. اور جو آپ نے بیان کیا تو اس کے مطابق کچھ اشعار ہماری آنکھوں کے سامنے آئے، بس ان میں سے چند آپ کے سامنے پیش کریں گے ارے بسم کہ اللہ بسم فخر اللہ. حیدر کے لیے، فخر حیدر کے لیے، فخر حیدر کے لیے، ناز پیمبر کے لیے، تو ہے ہاں 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 پیغام ہاں. سکون ہر دل مستر کے لیے، تو ہے پیغام سکون ہر دل مستر کے لیے. بشار. اللہ اللہ بنے مرسل اعظم ناقا، تیرے شبیر کی خاطر، تیرے شبر کے لیے. اور ہاں تیرا ہاں ہاں دامن تھا سبحان. سکون گاہے شہ قلہ شکن، تیرا دامن تھا سکون گاہے شہ قلہ شکن، تیری چادر تھی دوا ذوف پیمبر کے لیے، تیرے سبحان بچوں کے لیے اللہ. زینت گلزار ارم، تیرے بچوں کے لیے زینت گلزار ارم، اور کوثر میں روانی تیرے شوہر کے لیے. فخر سبحان حیدر کے اللہ. لیے، سبحان. ناز پیمبر کے ماشاء اللہ. لیے، تو ہے ماشاء اللہ پیغام جیتے رہیں. سکون ہر دل مستر کے لیے. سبحان اللہ. خدا سلامت جیتے رکھے. رہیں. جیتے اور رہیں. اس سے پہلے کہ ہم اپنی خواہر طاہرہ نجفی کی طرف جائیں، ہم نقوی سسٹر سے کہیں گے کہ وہ اپنا ہدیہ کلام جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کریں تاکہ ان کو بھی وہ اجر مل سکے اور جناب سیدہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں انشاءاللہ. جی نقوی سسٹرز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو ہماری طرف سے بی بی فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین کی ولادت بہت مبارک ہو. برائے خوشنودی شاہ نجف بابا کی بلندر صلوات. اللہم صلی علی عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہے. سبحان اللہ. خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہے.
وہ جس کے احترام میں، وہ جس کے احترام میں، در پہ گھر رسول ہے، بنتے رسول ہے، سچے خدا کی فاطمہ بنتے نبی بطول ہے، سجدے کرے ہزار تو دل میں ہو بغض فاطمہ، سجدے کرے ہزار تو دل میں ہو بغض فاطمہ، دل میں ہو بغض فاطمہ، جنت میں تو بھی جائے گا، یہ سوچنا فضول ہے، جنت میں تو بھی جائے گا، یہ سوچنا فضول ہے، سچے خدا کی فاطمہ بنتے نبی بطول ہے جو بنا لا الہ خیر النساء کلام ہے جو بنا لا الہ خیر النساء کلام ہے، خیر النساء کا لال ہے، جس کے لیے نبی نے کیا سجدوں کو سبحان اللہ، کیا بات ہے، احسن، جس کے لیے نبی نے کیا سجدوں کو اپنے طول ہے، ایک سچے خدا کی فاطمہ بنتے نبی بطول ہے، ہر شے ہے دو جہان کی، ان کو جہیز میں ملی، ہر شے دو جہان کی، ان کو جہیز میں ملی، ان کو جہیز میں ملی، مجھ کو قسم خدا کی صدق ان کے قدم کی دھول ہے، بے شک، سبحان اللہ، قسم خدا کی صدق ان کے قدم کی دھول ہے، سچے خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہے، سبحان اللہ، آواز بلند ہے، صلوات اللہم صلی علی محمد، ماشاء اللہ، بہت خوب
بہت خوب۔ پروردگار آپ کی توفیقات میں اس سے بڑھ کر اضافہ فرمائے اور سچے معنوں میں، حقیقی معنوں میں، ظاہری اور باطنی طور پر آپ کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی خاص کنیزوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خواہر بغیر کسی دقیقے کو گزارتے ہوئے آپ کی طرف آئیں گے، خواہر طاہرہ نجفی کی طرف، اور یہ پوچھیں گے آپ سے کہ بہت سارے اسما، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 نام ہیں جن کو پڑھنے کی بہت سے فوائد ہیں، بہت ساری اس کی برکات ہیں، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی بہت سارے نام ہیں۔ ہم آپ سے آج پوچھنا چاہتے ہیں ولادت جناب سیدہ کے اس خاص موقع پر کہ آپ ہمیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے چند اسماء کے حوالے سے بتائیے کہ جناب سیدہ کے وہ اسماء کس نے ان کے لیے چنے، کس نے یہ نام دیا، اور اس نام کے دینے کی وجہ کیا تھی، اور کون کون سے اسماء ہیں جن کو آج آپ ہمارے سامنے انشاءاللہ ہائی لائٹ کریں گی، اور ہم سب یہاں پر بیٹھ کر، دیکھنے والے بھی اور جو پروگرام میں ہمارے سمیت سب شامل ہیں، ہم لوگ بیٹھ کر اس سے سیکھیں گے بھی اور مستفید بھی ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی بحق فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ آپ سے میں ایک دفعہ پھر جو ہے وہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ پروردگار عالم نے ہم سب کو آج توفیق دیے اس مبارک دن میں، جو کہ سیدہ کی آمد کا دن ہے، اور بہت ہی متبرک دن اور پر مسرت دن۔ آج کے دن کے حوالے سے میں سب کو مبارکباد بھی پیش کرنا چاہوں گی، اور خصوصی طور پر آپ کو خواہر سحر رضوی صاحبہ، جس نے ہمیں میں یہی بتاؤں گی کہ ایک قدم جب انسان بڑھاتا ہے تو وہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی لے کے چلتا ہے، اور اس کار خیر میں جو ہے یقیناً سیدہ کی محفل سجائی ہے تو یہ ایک بہت بڑا کار خیر ہے۔ پروردگار عالم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور اسی طرح ہم اس ذکر اہل بیت کو لے کے چلتے رہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں طفاحت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، جو کہ معراج پہ یہ جنت کا پھل پیش کیا گیا، اور پھر کچھ روایات کے مطابق شب مبعث کو بھی جب رسالت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فائز کیا گیا تو اس وقت بھی جبرائیل امین جو ہے روایات میں ملتا ہے کہ ایک سیب کو لے کے حاضر ہوئے، اور کہا گیا کہ یا رسول اللہ اس کو تناول کیجئے، اور کہا جاتا ہے کہ ہاتھوں میں جب دبایا تو وہ سیب 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور اس سیب جو کہ جنت کا سیب تھا اس میں سے ایک نور ساطع ہوا جو کہ آ کر پیشانی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جاگزین ہو گیا۔ تو یہ جو پھل تھا جو کہ جنت کا میوہ تھا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب سیدہ کی زندگی کے جو بچپن کی جو ان کے واقعات ملتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنی بیٹی کو ملتے تھے تو روایت کرنے والے بتاتے تھے، دیکھنے والے، کہ ہم دیکھتے تھے کہ رسول کریم جو ہیں اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتے ہیں، اس کو بوسہ دیتے ہیں اور سونگھتے ہیں، جناب سیدہ کا وجود اطہر کو سونگھتے ہیں۔ کسی نے حیرت سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ بیٹی ہے اور اتنی محبت کا اظہار، اور پھر کیا ہے کہ آپ جناب سیدہ کے جسم کو، ان کے وجود مبارک کو سونگھتے ہیں؟ تو کہا کہ میں کیوں نہ سونگھوں، اس لیے کہ یہ جنت کے میووں کی جب بھی مجھے احساس ہوتا ہے اور اس کی طلب ہوتی ہے تو میں فاطمہ کے وجود اقدس کو میں سونگھتا ہوں۔ اور یہ وہ مبارک ہستی ہے جس کے بارے میں شاعر نے کیا کہا کہ اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حاصل جو ہے، تو نام فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا، اور القاب جو ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بی بی کے وجود مبارک میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جن کی وجہ سے لقب پڑ گیا، اور جو
القاب جو ہیں وہ پروردگار عالم سے، جیسے کہ القاب میں محدثہ بھی ہیں، محدثہ یعنی فرشتوں کی آمد و رفت، اور اسی طرح بی بی جو ہے وہ ان کے ساتھ گفتگو کیا کرتی تھی، بے اور شک اسی طرح رازیہ جو ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لقب رازیہ ہے، پروردگار عالم فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کی رضا پہ راضی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زہرا ہے، وجود اقدس سے ایسے نور ظاہر ہوا کرتے تھے، کبھی تو سفیدی مائل ہوا کرتا تھا، کبھی زردی مائل ہوا کرتا تھا، کبھی سبحان جو ہے اللہ مائل ہے، اور یہ ان نوروں کی وجہ سے جناب سیدہ جو ہے وہ زہرا بھی کہلائیں، مبارکہ، وہ وجود مبارک جو تھا وہ روئے زمین پر، اور بالخصوص جہاں جہاں پر سیدہ کا وجود تھا وہ مبارک زمین قرار دی گئی، وہ بے مبارک شک جو ہے وہ اوضاع، ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں پر سیدہ کا وجود مبارک گزرا ہے تو وہ جگہ مبارک ہو گئی۔ ہم اسی طرح دیکھتے ہیں کہ سیدہ جو ہے وہ عذرا بھی ہیں، بطول بھی ہیں، سبحان اور اللہ پھر کیا ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں فرمایا جناب مریم کے بارے میں کہ طاہرہ ہیں وہ، اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں بھی طاہرہ لقب دیا گیا جناب سیدہ کو، ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، یہ جناب مریم کے بارے میں بھی ہے اور اسی طرح جناب سیدہ کے بارے میں بھی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وجود مبارک جو کہ طاہرہ ہے، طاہرہ ہم عام طور پر اس کا جو معنی لیتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ طاہرہ بمانی پاک ہے، پاک و پاکیزہ ہے۔ سبحان اللہ بے جناب شک مریم کے بارے میں بھی کہا گیا، اور اسی طرح جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں بھی کہا گیا، مگر بے شک ایک لقب ہے جو کہ مطہرہ ہے۔ اب یہ لقب طاہرہ اور مطہرہ بہت قریب قریب ہیں، ماشاء اور اللہ یہ اس کی وضاحت اور اس کی مثال میں کچھ اس طرح دینا چاہوں گی کہ ہمارے احکامات شرعیہ میں بھی کچھ نجاسات ہمیں ملتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ مطہرات ہیں۔ اب جب ہم نجاسات کو جانتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم مطہرات کی طرف آتے ہیں تو ہمیں کچھ چیزیں ایسی پتہ چلتی ہیں کہ خداوند متعال نے کن کن چیزوں کو مطہر قرار دیا ہے۔ ان میں پانی بھی ہے، زمین بھی ہے، ہوا ہے، اور اسی طرح سورج بھی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ مطہر ہے، یعنی وہ جو چیزیں نجس ہیں وہ اگر ان چیزوں کی وجہ سے وہ نجس چیزیں جو ہیں وہ پاک ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے اگر پاؤں جوتے کا تلوا جو ہے وہ اگر نجس ہو جائے تو ہم چند قدم جو ہے وہ چلتے ہیں اور زمین اس پر کے بعد چلیں گے کیا ہو جاتا ہے کہ وہ جوتا جو ہے اس کا تلوا جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نجس چیز جو ہے وہ اگر آگ میں ڈالی جائے تو وہ اپنی کچھ ٹائم کے بعد وہ نجس چیز جو ہے وہ پاک ہو جاتی ہے، یعنی وہ اس حیثیت سے گزر کر پاکی میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح پانی جو ہے وہ کیا ہے، نجس چیزوں کو پاک کرتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ مطہرہ جناب سیدہ کا لقب ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو جناب سیدہ سے متوسل ہوا ہے، جو جناب سیدہ سے جڑ گیا ہے، یہ دنیا ہم اس کی آلودگیاں دیکھ رہے ہیں، ہم اس کی ناپاکیوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم ان گناہوں کو دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے وجود جو ہے وہ گناہ گار ہو جاتے ہیں اور ناپاک ہو جاتے ہیں، مگر سیدہ دو عالم ایک ایسی ہستی ہے، سیدۃ النساء العالمین، وہ عالمین کی خاتون جو ہے، سردار جو ہیں، اس لیے بھی ان کو قرار دیا گیا عالمین کی، ان کے آنے سے پہلے بھی اور ان کے آنے کے بعد بھی تمام عالمین کی خواتین جو ہیں وہ ان کی کنیزی میں ہیں اور وہ سید و سالار ہیں۔ تو یہ یہاں پر مطہرہ اس طور پر اس لقب کو لیا جائے گا، اس کا معنی اس طرح لیا جائے گا کہ بی بی کے ساتھ جو بھی وابستہ ہو گیا، جو بھی بی بی کے ساتھ جڑ گیا، جس نے بھی توسل کیا بی بی سے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہی سیدہ کے نام سے، ان کے وجود بابرکت سے وہ مطہر ہو گیا، وہ پاک ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان یہاں اللہ پر یہ ہم دیکھتے ہیں یہ خصوصیات جو ہیں ان کے القاب میں جو ہیں
وہ کردار سیدہ میں نظر آتے ہیں۔ ہم نے دیکھا بے کہ شک وہ بی بی راضیہ بھی ہے، راضیہ اس معنی میں کہ بی بی کو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایک واقعہ ہم سب سنتے رہتے ہیں کہ جناب اپنے بابا کے پاس گئیں اور جب ایک خادمہ کی ان کو ضرورت تھی، گھر کے سارے کام ان کے ذمہ تھے اور اسی طرح بی بی بہت زیادہ تھک جاتی تھیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں روایات میں کہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ بابا کے پاس جائیے، گزارش کریے کہ مجھے ایک خادمہ کی ضرورت ہے۔ اب سیدہ تشریف لاتی ہیں مولائے کائنات کے ساتھ، مگر روایات میں ملتا ہے سیدہ حیا کر جاتی ہیں، بتلا نہیں سکتی، خاتم النبیین کی بیٹی ہیں، دنیاوی حوالے سے وہ کیا مانگے اپنے بابا سے؟ وہ بابا جو کہ 2 جہانوں کا سردار ہے، مانگ سکتی ہیں، مگر شرم آ رہی ہے، حیا آ رہی ہے کہ میں دنیاوی حوالے سے اپنے بابا سے کیا مانگوں، وہ سرور کائنات سے کیا مانگوں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم فرماتے ہیں فاطمہ لگتا ہے کچھ مانگنا چاہتی ہو، کوئی کچھ بیان کرنا چاہتی ہو، مگر فاطمہ سیدہ بیان کر نہیں پا رہی۔ تو یہاں پر اس وقت دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم کی طرف سے چونکہ نبی جو کچھ کہتے ہیں، جو کچھ فرماتے ہیں، جو بیان کرتے ہیں، وہ بغیر اذن الہی کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ بے شک تو بے یہاں پر شک فرماتے ہیں کہ فاطمہ آیا تمہیں میں کوئی ایسی چیز دوں جو کہ دونوں جہانوں کے لیے بہترین چیز ثابت ہو تمہارے لیے؟ تو کہا بابا جان آپ وہی چیز مجھے دے دیجئے۔ خادمہ کا ذکر نہیں کیا، یہاں پر بی بی فرما رہی ہیں کہ بابا آپ جو بیان کرنا چاہتے ہیں وہی بیان کیجئے۔ تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو تسبیح فاطمہ ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں اور سبحان آقا بہتر کی طرف سے ہے کہ اگر ہمارے اختیار میں ہوتا تو اس تسبیح کو ہم واجب قرار دیتے، اتنی برکات والی، اتنی بے فضیلت شک والی تسبیح ہے۔ بے شک تو کہا گیا کہ اے فاطمہ 34 دفعہ اللہ اکبر کہو اور 33 دفعہ سبحان اللہ کہو اور اسی طرح 33 دفعہ الحمدللہ کہو۔ تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہ سیدہ جناب سیدہ کی تسبیح جو ہے ابھی بھی میں کہتی ہوں کہ کوئی خلوص نیت کے ساتھ پڑھے، کوئی متوسل ہو جائے جناب سیدہ سے، اس لیے کہ بہت سارے واقعات اور ایسے حادثات گزرتے ہیں جن لوگوں نے توسل کیا ہے جناب سیدہ سے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ واقعاً وہ اپنی منزل تک پہنچ گئے ہیں، اپنی پہنچتے ہیں۔ حاجت بے کو شک انہوں نے پا لیا ہے۔ ہم بے دیکھتے ہیں کہ شک اگر کوئی واقعاً آج بھی اس تسبیح کو اس طرح پڑھے کہ جس طرح سیدہ پڑھا کرتی تھی، جس طرح سیدہ کی ادائیگی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی اس پروردگار عالم کی عظمت کو بیان کر رہی ہیں اور اس کی عظمت کو جان رہی ہیں، تو واقعاً ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تسبیح سیدہ جو ہے آج بھی ہمارے لیے یہ با کمال تسبیح ہے اور بے ہمیں شک بے شک ایک مشکل سے نکال سکتی ہے۔ تو سیدہ راضی ہو گئی اس تسبیح پہ، اسی لیے سبحان اللہ جناب کا لقب ہے راضیہ۔ راضیہ راضی یعنی پروردگار عالم کی رضا پہ راضی ہونے والی۔ تو ہم سبحان دیکھتے اللہ ہیں کہ جناب سیدہ کے جو القاب ہیں اگر ان پہ ہم عمل پیرا ہوں واقعاً اور ان کو ہم اپنا راستے کا وہ مشعل راہ بنائیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ واقعاً وہ القاب جو سیدہ کے وجود مبارک سے منسوب ہیں وہ ہماری زندگی میں بھی کارآمد ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح بے شک ہم جڑیں تو وہ اس مطہرہ بی بی کے وسیلے سے ہم بھی پاک ہو سکتے ہیں، بے اس شک راضیہ بی بی کے صدقے میں ہم بھی رضائے خدا کو پا سکتے ہیں، اس وہ بی بی جو کہ مبارکہ بھی تھی، جو عالمہ بھی تھی اور اسی طرح سبحان وہ اللہ عذرا تھی، یعنی ہر اس اللہ اکبر برائی سے اور ہر اس نجاست سے وہ مبرہ تھی، وہ بی بی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ واقعاً اسی لیے تو سیدۃ النساء العالمین ان کو کہا گیا ہے کہ وہ کیا بات تمام ماشاء جہانوں اللہ
اور سب جہانوں کی اولین و آخرین کی وہ خاتون جو ہے وہ سردار ہیں۔ بے شک سبحان اللہ، بہت خوب۔ اور دیکھیے کتنے خوبصورت انداز میں آپ نے اس بات کو بیان کیا۔ کئی دفعہ ہم بی بی کی زیارت نامے کو بھی پڑھتے ہیں یا بی بی کے اسماء اور ان کے القابات کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اتنی دقیق اس کی ڈیپتھ تک ہم جانے کی کوشش نہیں کرتے کہ طاہرہ بھی ہیں مطہرہ بھی ہیں۔ بس جو بی بی کے ساتھ جڑ جائے، جو بی بی کے دامن عفت کو، دامن عصمت کو اپنے ہاتھوں میں تھام لے، بس وہی فضا جیسے مقامات کو حاصل کرتا ہے۔ کیا بے بات ہے، شک مطلب کیا خوبصورت ترین ایک یہ چیز ہے، مطہرہ ہے۔ انسان کو اگر پاک ہونا ہے تو جناب سیدہ سے اپنا تمسک کرے، اپنے آپ کو جوڑ لے جناب سیدہ سے انشاءاللہ۔ اور خدا ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو اس فاطمہ یہ زہرا کی عصمت اور ان کی مودت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیں، اور اتنے اچھے طریقے سے جوڑ لیں کہ جناب سیدہ کے توسل سے انشاءاللہ ان کی شفاعت کے روز آخر حقدار بھی قرار پائیں۔ اس لیے کہ جب آپ تو ماشاءاللہ بہت زیادہ بہتر جانتی ہیں اور دیکھنے والے بھی، کہ رسول اللہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے 5 انوار کے بارے میں پوچھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ باور کروایا روز ازل جناب آدم کو، کہا کہ اے آدم، تمہاری اولاد کی نجات اور ہلاکت اس بات کی متقاضی ہے کہ وہ ان سے محبت رکھیں گے یا بغض و عداوت رکھیں گے۔ لہٰذا یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا بغض و عداوت انسان کو جہنم کی طرف لے جائے گا، اور جن کی محبت انسان کو بہترین اخروی درجات انشاءاللہ دے گی۔ بہت شکریہ خواہر آپ کا، آپ نے بہت اچھے طریقے، احسن انداز سے گفتگو فرمائی، اور دامن وقت میں اتنا گنجائش رہتی نہیں ہے۔ 1 گھنٹے کا جو پروگرام ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے 10 منٹ میں ختم ہو گیا، لیکن ہم جلدی سے نقوی سسٹرز کی طرف بڑھیں گے کہ وہ ہمیں کوئی ایک اور منقبت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے سنائیں، اور پھر ہم آپ کی طرف واپس آتے ہیں انشاءاللہ۔ جی نقوی سسٹرز۔ بآواز بلندتر صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وجل ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ، نازل دل رسول پر، نازل دل رسول پر جو معجزہ ہوا سبحان اللہ۔ وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ، چرخا جو کاٹتی ہے تو بنتی ہے آسمان، چاکی جو پیستی ہے تو چلتا ہے یہ جہاں، سبحان اللہ، کیا بات ہے، بے شک۔ کبریا کا بتاتی ہے جو صدا، ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ، زہرا کی عظمتوں کو کیا سمجھے گا یہ بشر، حسنین باغ خلد کے سردار ہے مگر، جنت حسن حسین کی، جنت حسن حسین کی ہے جس کی زیر پا، سبحان اللہ۔ ہاں وہ ہے فاطمہ،
ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ، قانون کبریا ہے یہ اس کائنات میں، شوہر کا رزق لکھا ہے زوجہ کے ہاتھ سبحان اللہ، میں، واہ واہ واہ، تحریر جس کے ہاتھ میں، تحریر جس کے ہاتھ میں ہے رزق مرتضی، سبحان اللہ، سبحان ماشاءاللہ، اللہ، وہ ہاں ہے وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ، بآواز بلندر سبحان اللہ، صلوات اللہ اللہم صلی علی صلی اللہ محمد ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب، سلامت رہیے۔ بس کچھ دقیقے رہ گئے ہیں پروگرام کو ختم کرنے کے، تو ہم آخر میں آپ دونوں خواہران سے یہ سوال کرنا چاہیں گے کہ دیکھیے، ہم ابھی پچھلے دنوں ہم نے ایام فاطمہ کو کمیموریٹ کیا، اور بی بی کی یاد میں مجالس منعقد کی گئیں، اور بی بی کے نام پر لوگوں کو کھانا کھلایا گیا، اور اب ہم جشن ولادت سیدۃ النساء العالمین منا رہے ہیں۔ مطلب جب یہ ایام آتے ہیں، اور بالخصوص جناب سیدہ کے حوالے سے جب یہ ایام آتے ہیں، یہ ہمارے لیے کیا پیغام لے کر آتے ہیں؟ ایک خاتون خانہ، چاہے وہ ماں کی حیثیت میں ہو، بیوی کی حیثیت میں ہو، یا بیٹی کی حیثیت میں ہو، کیا پیغام ہے ایک عورت کے لیے، ایک خاتون کے لیے، ایک بچی کے لیے، کہ یہ ایام ایک بس پریکٹس ہے کہ ہم ان کو گزاریں، ان میں کمیموریشن کریں یا سیلیبریشن کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم بھول جائیں کہ ہم نے کیا سیکھا، کیا دیکھا، کیا سنا۔ تو آپ یہ بتائیے کہ مودت فاطمہ یہ زہرا اور دعوی عشق فاطمہ ہم سے کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ آپ دونوں سے ہمارا یہ سوال ہے، اور ہم بس بہت ملتمس ہیں کہ 2 منٹ میں آپ اپنی اپنی بات کہہ کر کر دیجیے گا ختم، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ہمیشہ معذرت خواہ ہم آپ دونوں سے۔ تو خواہر طاہرہ نجفی سے ہم شروع کریں گے، بسم اللہ۔ جی، میں یہاں بتانا چاہوں گی کہ ایام فاطمیہ الحمدللہ کہ بہت اچھا ٹائم گزرا، اور ہر ایک نے کوشش کی کہ ایام سیدہ ہیں اور اس میں ہمیں بھرپور طریقے سے حصہ لینا ہے۔ مگر یہاں میں چاہوں گی کہ یہ کہوں کہ خدا نخواستہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ایک ماہ، تقریباً ایک ماہ جو ہے وہ ان ایام فاطمیہ میں ہم جگہ جگہ پر مجلس عزا میں ہم نے شرکت کی، اور کسی نے پڑھا تو کسی نے گریہ کیا، کسی نے نوحہ خوانی کی، مگر کیا اسی حد تک ہی ہے ہماری ذمہ داری؟ اور ایام فاطمیہ کا کیا یہی پیغام ہے، یا ہمیں کیا ہے کہ ان ایام میں ایک دفعہ یہ ایام جو ہے وہ ہمیں جھنجھوڑتے ہیں کہ جس بی بی کی کنیزیں کہلوانا چاہتی ہو یا خواہش رکھتی ہیں آپ لوگ، تو آیا اس بی بی کی جو سیرت ہے، جو زندگی ہے، جو کردار ہے اس بی بی کا، آیا سبحان اللہ، ہم نے کوشش کی ہے کہ ان ایام میں جو کہ اتنے دن ہم نے گزارے ہیں، تو ان ایام جو کہ آج تک ہم اس کو خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ آج تک ہم کہیں کہ ایام فاطمیہ سے ہم کیا گزر چکے ہیں اور باہر نکل آئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو، بلکہ یہ ہو کہ ان ایام سے ہم نے کم از کم کچھ چند چیزیں بھی لے لی ہوں۔ وہ جو نماز اول وقت ہے اس پر پابند ہو جائیں، وہ جو تربیت اولاد ہے، ہم دیکھیں کہ سیدہ کا اولاد کے حوالے سے کیا کردار ہے، ہم وہ دیکھ لیں، اور ہم دیکھیں کہ سیدہ کے حوالے سے جو شوہرداری ہے یا گھرداری ہے اس کے حوالے سے ہم دیکھ لیں کہ کون سی تربیت کا ایسا پہلو ہے جس کا ہمارے گھر میں فقدان ہے یا ہماری زندگی میں فقدان ہے، اور اس کو ہم اپنی زندگیوں میں اس پر عمل پیرا ہو سکیں۔ تو یہ چیزیں میرے خیال میں ایام فاطمیہ سے ہمیں جزاک لینی اللہ، چاہیے، جو کہ اور اس کو پورے سال تک، اور میرے خیال میں جنہوں نے دسترخوان بچھایا، تو میں نے اپنی مجالس میں بھی بتایا
کہ بہت بڑی سعادت ہے جو کہ سال کے شروع کے ایام میں ایام فاطمیہ آیا، اور یہ بہت ہی بابرکت، ہم نے سفرہ بچھایا، دسترخوان بچھایا سیدہ کے نام سے، تو پروردگار عالم ان سے دعا مانگتے ہیں کہ پورے سال کا رزق جو ہے وہ ہم سیدہ کے نام سے اپنے گھروں میں حاصل لے آئیں. کرتے ہیں. تو بے شک، یہ میرا سبحان اللہ، اس کو سبحان اللہ. عمل اپنے زندگی میں شامل کریں. بہت الہی شکریہ. آمین، خدا ہم سب کو توفیق دے. اور بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور آپ کی بہترین علمی گفتگو سے ہم سب انشاءاللہ خدا کرے کہ یہ توفیق حاصل کریں کہ ہم اس کو سیکھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں. جی سسٹر سیدہ منى بخاری، آپ بھی اسی حوالے سے کچھ گفتگو فرما دیجئے انشاءاللہ. جی جی، بڑی مہربانی. بس میں یہی کہوں گی کہ پہلے ایام فاطمیہ تھے اور اب ہے جشن ولادت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا. اور جیسا کہ ہمارے ائمہ طاہرین فرماتے ہیں، یحزنون بحزننا ویفرحون بفرحنا، ہمارا اپنا کوئی غم نہیں ہے، کوئی خوشی نہیں ہے، انہی کی خوشی میں ہم خوش ہوتے ہیں. مومن کی نشانی یہی ہے، اور انہی کے غم میں غمگین ہو جاتے ہیں. تو بہرحال جناب سیدہ کا کیا کہنا کہ وہ بی بی کے جن کا چولہا جلا جلا کے لباس سیاہ ہے، اور ایک بچہ آغوش میں ہے، ایک جھولے میں ہے، اور چکی بھی چلا رہی ہیں، گھر کے کام بھی کر رہی ہیں، اس کے باوجود بھی لبوں پہ کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے، شوہر کے آگے ناجائز مطالبات نہیں ہے، کوئی خواہشات نہیں ہے، ساری زندگی کچھ نہیں مانگا. تو یہ کہ لیکن اس کے باوجود بھی ہم جو اپنا ڈپریشن دور کرنے کے لیے گولیاں کھاتے ہیں اور خدا نخواستہ اگر موسیقی سنتے ہیں، اس قسم کی خرافات میں پڑ جاتے ہیں، تو شہزادی اتنے ساری مسائل کے ساتھ جو ذکر کریے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اپنے دلوں کو اگر اطمینان نصیب کرنا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر سے کرو، اور ذکر پروردگار سے انشاءاللہ زندگیاں بہتر ہوتی جاتی ہیں. اور جب ہم مجلس سے یا میلاد جناب سیدہ سے اٹھ کے جائیں، بس یہ آخری جملہ، تو ہمارے جسم سے، ہمارے کردار سے، ہمارے اخلاق سے مہک آنی چاہیے کہ ارے یہ بی بی کے تذکرے سے اٹھ کے آئی ہیں، ان کا اخلاق عجیب و غریب ہے، ان کے کردار سے خوشبو آ رہی ہے، محسوس ہونا چاہیے. تو یہ کوشش کریں ہماری بہن نے. بہرحال بہن نے تو بہت اچھا تذکرہ کر دیا. بہرحال میرے بھی یہی الفاظ ہیں جو میں خود سے پہلے اپنے لیے دعا گو ہوں کہ میرے اندر کردار میں اور اخلاق میں وہ تبدیلی آئے جو جناب سیدہ ہم میں دیکھنا چاہتے. الہی آمین. اور خدا ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے کردار میں، اپنے اذہان، اپنی ارواح اور اپنے قلوب کو سیدہ فاطمہ کی وجود مقدس کے وسیلے سے طاہر اور مطہر کرتے ہوئے ان کی بارگاہ میں انشاءاللہ حاضر ہوں، اس طرح کہ جناب سیدہ ہمیں دیکھیں تو اپنے بازو پھیلا کر کہیں کہ ہاں تم ہمارے ہو. خدا ہم سب کو اس بات کی توفیق دے. ہم آپ دونوں کے بہت شکر گزار ہیں، ساتھ ہی نقوی سسٹرز کے بھی بہت ممنون ہیں. انہوں نے بھی اینڈ ٹائم پر بہت شارٹ نوٹس میں ہمیں وقت دیا اس پروگرام کے لیے. خدا آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اور آج کے دن یہ خاص طور پر دعا ہے، جیسے ایک بچہ عید والے دن اپنی ماں سے عیدی مانگتا ہے، اپنے بزرگوں سے عیدی مانگتا ہے، تو ہم انشاءاللہ اہل بیت ٹی وی کی تمام ٹیم کے لیے، تمام دیکھنے والوں کے لیے، بحق جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دستے دعا کو یوں بلند کریں گے کہ خدایا ہمیں جب تک زندہ رکھ، فاطمہ یہ زہرا کی کنیزوں میں شامل رہنے کی توفیق کے ساتھ، ایمان کی ثابت قدمی کے ساتھ، اور اپنے وقت کے امام کے عرفان کے ساتھ زندہ رکھ، سلامت رکھ. اور جب موت آئے تو ہم انہی کی محبت پر اس دنیا سے جائیں اور ہماری آخرت، ہماری قبر ان کی نور سے منور ہو. اور یہی عیدی ہمیں چاہیے کہ پروردگارہ یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما انشاءاللہ. دو بس اشعار ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور پھر پروگرام ختم کریں گے کہ آج تک آیا تطہیر یہ دیتی ہے صدا، آج تک آیا تطہیر یہ دیتی ہے صدا، نامکمل تھی رسالت جو نہ ہوتی زہرا، نامکمل تھی رسالت جو نہ ہوتی زہرا، تو ذریعہ تھی تعارف کا پے آل ابا، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلوہا و بنوہا، تو ذریعہ تھی تعارف کا پے آل ابا، کتنی بے داغ ہے بی بی تیری عصمت کی ردا، کتنی بے داغ ہے بی بی تیری عصمت کی ردا. سبحان اللہ. خدا کرے کہ ہمیں اس بات کی توفیق ہم سب کو حاصل ہو کہ عرفان فاطمہ یہ زہرا کو حاصل کریں اور معرفت کے ساتھ اپنے عمل میں بہترین بنتے ہوئے اپنی بیوی کے قریب تر ہونے کی کوشش کریں انشاءاللہ. اور خدا
آپ سب کا اس پروگرام میں آنا اور جو لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کا اس پروگرام کو دیکھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. اور خدا نے چاہا انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. جہاں بھی ہیں اپنا بہت خیال رکھیے, اپنے عمل کو بہتر کرنے کی کوشش کیجیے, دوسروں کی طرف انگلی اٹھانے کی کوشش نہ کیجیے, اس لیے کہ یہ انسان کو ضلالت و گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. ہمیں گمراہ نہیں ہونا. ہمارے رہنما, ہمارے ہادی, ہمارے رہبر وہ لوگ ہیں جو کہ مشعل راہ ہیں, کہ جن کے لیے اللہ نے اس بات کی گارنٹی دی کہ تم ان سے تمسک رکھو تو حوض کوثر پر رسول اللہ سے ملاقات کرو گے. خدا کرے کہ ہم اس مومنین کی صف میں شامل ہوں جو ان سے ملاقات کرنے والے ہوں. جہاں بھی اپنا خیال رکھیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.